السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج میں نوجوانوں سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، اپنی زندگی، اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزارو اور اپنی جوانی کو اللہ کے لیے وقف کرو، اللہ کے سامنے پیش کرو۔ نوجوان جو ہوتے ہیں یہ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک، کسی بھی مذہب، دین کے مستقبل کے رکھوالے ہوتے ہیں۔ اگر جوانوں کی جوانی کو خراب کر دیا جائے یا جوانوں کی جوانی اپنے ملک و ملت کے لیے کام نہ آئے تو پھر کس چیز نے کام آنا ہے ملک و ملت کے لیے؟ تو جوانی کی جو عبادت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف۔ طاقتور مومن جو ہے، قوی مومن جو ہے، یہ ضعیف اور کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائے گا قیامت والے دن۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کا سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے ایک فرمایا کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کے جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ جوان اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ وہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت والے دن عرش عظیم کے سائے کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت اور کیفیت یہ ہے، کوئی گلیوں کے اندر پھر رہا ہے، کوئی بازاروں کے اندر پھر رہا ہے، کوئی کرکٹ کا دل دادا ہے، اور کوئی چوکوں چراہوں پہ کھڑا ہوا ہے اور فضول مجلسوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اور ایک وہ نوجوان تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جو دن کو قرآن کی تلاوت کرتے، راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن پڑھتے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جہاد کے لیے پکارا تو ان نوجوانوں نے اپنی جوانیاں جہاد کے میدانوں میں گزار دیں، اپنی ساری خواہشات کو ترک کر دیا۔ جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے نوجوان، وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم آئیڈیل سمجھتے ہیں کرکٹر لوگوں کو، اداکاروں کو، فنکاروں کو، جبکہ ہمارے آئیڈیل یہ نوجوان ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جیسے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ جیسے، اور خالد بن الولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے۔ یہ جوان اپنی ملک و ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے ایک بہترین اثاثہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے اسلام کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور محنت کر کے جو کام جوانی کے اندر انسان کر سکتا ہے نا، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا۔ حالانکہ بڑھاپے کے اندر بھی بڑے لوگوں نے کام کیے ہیں، لیکن جوان جو ہوتے ہیں نا، جوان جن کے اندر گرم خون ہوتا ہے اور جوانی کا جو جوش ہوتا ہے، اس جوش کے اندر انسان اپنی ملک و ملت کے لیے بہت سارے کام کر سکتا ہے۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے گزاریں۔ آپ کے پاس بہت سارے پلیٹ فارم موجود ہیں، آپ کے جتنے بھی دوست و احباب ہیں، آپ کسی کالج میں پڑھتے ہیں، کسی اسکول میں پڑھتے ہیں، تو آپ کے ساتھ پڑھنے والے جو نوجوان ہیں، آپ ان کو اللہ کے دین کی خالص سچی سچی دعوت دیں۔ آپ ان کو نماز کے لیے مسجد میں لے کے جائیں۔ دیکھیں نا، نوجوان اور دوست ایک دوسرے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دے دیتے ہیں۔ جب گرمیوں کی چھٹیاں قریب ہوتی ہیں، سردیوں کی چھٹیاں قریب ہوتی ہیں، تو ایک نوجوان اپنے دوسرے دوستوں کو کہتا ہے، چلو یار یہ چھٹیاں ہم مری میں گزاریں گے، یہ چھٹیاں فلاں جگہ پہ گزاریں گے، یا کسی خاص موقع پر آج جناب ہم نے فلاں جگہ پہ جانا ہے۔ تو وہ اس کی بات مانتے ہوئے پیسے بھی دیتے ہیں، وقت بھی دیتے ہیں، اور وہاں پر مشکل راستوں پہ جاتے بھی ہیں۔ تو اگر یہی نوجوان ان کو یہ دعوت دے، آؤ بھی اللہ کے گھر میں نماز کے لیے آؤ، تو انشاءاللہ وہ دوستی کا بھرم رکھتے ہوئے وہ نوجوان نمازی بن جائیں گے۔ اسی طرح ان کو روزہ رکھنے کی دعوت دیں، صدقات و خیرات کی دعوت دیں۔ یہ سیلاب آ گیا تھا تو سیلاب میں ان کو ساتھ لے جائیں، آئیں بھی یہ جوانی اللہ کے دین کے لیے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے ہم وقف کریں۔ اور اسی طرح کبھی کوئی اور ایسا مسئلہ ہو یا اپنے علاقوں کے اندر کوئی ضرورت ہو تو سب سے پہلے نوجوان آگے بڑھ کے کھڑے ہوں، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نوجوان اپنی جوانیاں پیش کریں۔ یہ جوانی کے اندر کیے جانے والے کام اللہ کو بڑے پسند ہیں، اتنے پسند ہے، فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نوجوان کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے، یہ جوانی میں راتوں کو کھڑا ہو کے تہجد پڑھنے والا، یہ جوانی کے ایام کے اندر اپنی راتیں مصلیوں پہ گزارنے والا۔ جب لوگ جوانی مستانی کی اندر مست ہوتے ہیں اور اپنی راتوں کو اور رنگین بنانے کے لیے یہ غفلتوں میں گزارتے ہیں، تو اس وقت جو نوجوان اپنی راتیں مصلی پہ گزارتا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے گزارتا ہے، قرآن کی تلاوت میں گزارتا ہے، اور اپنے ایام دن جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کی اطاعت میں گزارتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارتا ہے، تو شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والدن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ تو میں اپنے تمام
نوجوان دوستوں کو مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جوانی کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے، اس کو ضائع نہ کریں، فضول گیموں میں ضائع نہ کریں، موبائل پہ ہی سارا سارا دن لگ کے اس کو ضائع نہ کریں، سوشل میڈیا کا استعمال کریں، مثبت استعمال کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کے لیے استعمال کریں، اسلام کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے استعمال کریں، اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کریں۔ اور یہ جوانی کا وقت اتنا قیمتی وقت ہے کہ جب قیامت والے دن اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے سے اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ اب 5 سوالوں میں سے 2 سوال دیکھیں، فرمایا ایک سوال یہ ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے بارے میں پوچھے میں کہ اپنی زندگی کہاں گزار کے آئے ہو بتاؤ، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ عن شبابہ فیما ابلاہ، بھائی جوانی کے بارے میں بتاؤ، جوانی کہاں گزار کے آئے ہو۔ تو جوانی جس شخص نے اللہ کے راستے میں گزاری ہوگی، عبادات میں گزاری ہوگی، قیام رکوع سجود میں گزاری ہوگی، جس کی جوانی کا منظر یہ ہو تراہم رکعا سجدا، جب ان کو دیکھو رکوع کی حالت میں دیکھو اور سجدوں کی حالت میں دیکھو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جس کی جوانی کا یہ عالم ہو کہ جوانی کے اندر اس کو فکر لگ جائے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے، اور پھر وہ اپنی جوانی کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کر لے، یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔